اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ لاہوتی اپنے سرگزشت میں جہاں اندیکھی دنیاؤں کی سیر کراتے ہیں، وہیں وہ ہمیں کائنات کے کچھ ایسے رازوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جن کو جاننے کے لیے آج کی سائنس سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اسلام نے ہمیں ان رازوں کو جاننے کا طریقہ اور وظائف کی شکل میں وسیلہ بھی دے رکھا ہے کہ جن و انس میں سے جو چاہے ان وظائف کے ذریعے یہ راز جان سکتا ہے، لیکن ہم ایسی ہر معلومات کے لیے مغربی دنیا اور سائنس کی طرف دیکھتے ہیں۔ آخر ہم اپنے دین کے عطا کردہ وسائل کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ آج کے ایپیسوڈ میں علامہ لاہوتی ایسے ہی ایک راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اس راز کو جاننے کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ علامہ لاہوتی اپنی سرگزشت جنات کا پیدائشی دوست میں فرماتے ہیں، ایک بار میرے جنات دوست میرے پاس بیٹھے مجھے مغل بادشاہ غیاث الدین بلبن کے چشمدید واقعات سنا رہے تھے کہ وہ رعایا کے ساتھ کیسا تھا اور اس کے دن رات کیسے تھے۔ میرے جن دوست نے بتایا کہ اس بادشاہ کے دور میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی غیاث الدین تھا، غیاث الدین افرادی ان کا نام تھا۔ وہ بہت سابق کمال اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ بادشاہ کبھی کبھی ان کے پاس جا کر رات گزارتا تھا اور کبھی کبھی دن میں بھی چھپ کر جاتا تھا۔ وہ جب بھی ان کے پاس جاتا اسے بڑی بڑی ہستیوں کا دیدار ہوتا تھا۔ ایک بار بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے یہ دیدار صرف یہاں ہی ہوتا ہے، آخر یہ چیز محل میں کیوں نہیں ہوتی؟ تو بادشاہ کو ان افرادی بزرگ نے بتایا کہ دراصل ہم رزق حلال دیتے ہیں اور سارا دن سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہیں، اور فرمایا جو سورہ اخلاص کا بے شمار ورد روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کرتا ہے تو 2 سال کے بعد شاہ جنات اس کے پاس نیک صالحہ جنات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ وہ جنات اس کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اور اس کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ دن رات اس کی غلامی کرتے ہیں۔ علامہ اس بارے میں اپنا مشاہدہ فرماتے ہیں کہ خود میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے مرشد رحمہ اللہ علیہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں ٹھٹھا کے قبرستان مکلی میں سورہ اخلاص مع تسمیہ طویل دنوں کے لیے بہت بڑی مقدار میں بہت قلیل خوراک کے ساتھ دن رات پڑھوں۔ چونکہ ان کی اجازت تھی، پھر دعا اور توجہ بھی تھی، اس لیے میں نے یہ عمل بہت محنت اور دھیان اور یکسوئی سے کیا، اور اس عمل کے دوران مجھے حیرت انگیز واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ سخت سردی کی وجہ سے میں ایک کمبل اوڑھ کر یہ عمل کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے کمبل کے اندر کچھ سرسراہٹ اور حرکت محسوس کی۔ میں نے کمبل کا کونا اٹھایا تو ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے جھاڑا اور وہ بھاگ گیا۔ میں پھر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد پھر اسی طرح دوسرے کونے میں سانپ کی حرکت محسوس ہوئی۔ اب کی بار میں اٹھا نہیں بلکہ اپنے عمل کی توجہ اس سانپ پر ڈالی اور محسوس ہوا کہ اثر شروع ہو گیا تھا۔ میں نے چند منٹ ایسے ہی کیا اور پھر دیکھا تو سانپ کی جگہ ایک جلی ہوئی رسی اور اس کی راکھ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ راکھ جھاڑ دی۔ پھر ایک دفعہ میں عمل کر رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ سردی سے ٹھٹرتا ہوا اور کوں کوں کرتا ہوا میرے موٹے کمبل کے اندر گھس گیا۔ میں نے اس کو کمبل میں جگہ دے دی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ کوں کوں کرتا رہا، پھر وہ پرسکون ہو گیا، جیسے اس کی سردی ختم ہو گئی ہو۔ اب اس کا روزانہ کا معمول ہو گیا، حتیٰ کہ چند دن بعد میں اس کا منتظر رہنے لگا۔ میرے عمل میں بھی 23 دن باقی تھے اور وہ کتے کا بچہ آخری دن تک میرے پاس آتا رہا۔ میرا معمول تھا کہ میں عشاء کے بعد بیٹھتا اور تہجد پڑھ کر عمل ختم کرتا۔ اس ویران میلوں پھیلے ہوئے قبرستان میں ہر طرف ہو کا عالم ہوتا تھا۔ ہر طرف بالکل سناٹا، ویرانی اور خاموشی تھی اور خوف و ہراس تھا۔ ہر طرف جنات کا راج تھا۔ اس ماحول میں وہ کتے کا بچہ میرا ساتھی بن گیا۔ جس دن وہ عمل ختم ہونا تھا اس دن بھی وہ آیا اور حسب معمول میرے کمبل میں گھس گیا اور میں اپنا عمل کرتا رہا۔ عمل ختم ہونے کے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کمبل سے باہر نکلا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور رفتہ رفتہ بڑا ہونا شروع ہو گیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ اونٹ کے برابر ہو گیا۔ اتنی دیر میں میرا عمل بھی ختم ہو گیا۔ وہ اونٹ نما کتا بولا کہ میرے اوپر بیٹھو۔ میں اس کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ مجھے لے کر چلنے لگا۔ اس نے مجھے سارے قبرستان کی سیر کرائی۔ میں نے جگہ جگہ جنات کے لشکر دیکھے، جنات کی کئی جیلیں دیکھیں جن میں سرکش اور ڈاکو، چور، لٹیرے اور بدکار جنات کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔
جنات کے بچے کھیل رہے تھے، کوئی کھانا پکا کر بانٹ رہا تھا تو کوئی کسی اور مشغلے میں مصروف تھا۔ علامہ فرماتے ہیں میں نے اس اونٹ نما کتے سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں عالم لاہوت کی ایک مخلوق ہوں، نہ ہی میں انسان ہوں نہ ہی جن ہوں، میں سورہ اخلاص کا عامل ہوں، اور میں نے اب تک تمہاری دنیا کے حساب سے 673 ارب دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی ہے۔ پھر اس نے سورہ اخلاص کے وہ فضائل اور فوائد بتائے کہ میں خود حیران ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں اب ہمیشہ تمہارا خادم ہوں، ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا۔ واقعی وہ ابھی تک میرا دوست ہے۔ وہ کتا نما اونٹ جب ساری قبرستان کی سیر کرا چکا اور قدرت کے عجائبات دکھا چکا تو اب اس نے اڑنا شروع کر دیا اور اڑتے اڑتے ایک غار میں گیا۔ اب اس کی شکل ابابیل کی طرح ہو گئی۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ کچھ سکیپٹک لوگ اس واقعہ اور اس غار کے بارے میں بہت الٹا سیدھا سوچیں اور اس چیز کو مذاق میں لیں یا اس کو جھوٹ اور بے سروپا اور بے بنیاد داستان سمجھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس کی سائنسی وضاحت پیش خدمت ہے۔ یہ غار جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے اور ایک دنیا سے دوسری دنیا یعنی ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن یا ایک جہت سے دوسری جہت میں جانے کا راستہ ہے، اس کو آج کل کی سائنسی زبان میں ٹائم ٹریولنگ پورٹل کہتے ہیں، اور ہمارے سیارہ زمین پر اس قسم کے لاتعداد پورٹل موجود ہیں جن کو صرف اہل نظر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر صوفیاء کرام کی کرامات سنی ہوں گی کہ وہ اچانک ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ نمودار ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے پردے ہٹا دیے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ کس جگہ ایسا پورٹل ہے، بلکہ ان کے لیے پورٹل بھی ضروری نہیں ہے، وہ جس جگہ بیٹھے ہوں اسی جگہ سے وہ دوسری جہت یعنی ڈائمنشن میں جا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الوظائف نے بھی اپنے مرشد پاک رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک ایسا ہی واقعہ اپنے درس میں بیان کیا تھا کہ ان کے مرشد پاک بیٹھے تھے، اچانک پیچھے کی دیوار پھٹی، وہ اور اس کے اندر چلے گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد اسی طریقے سے واپس آ گئے۔ صوفیاء کرام میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو صوفی ابو الوقت کہلاتے ہیں۔ ان کو وقت پر اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر دو طرح کا وقت دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک کمرے میں کسی صوفی ابو الوقت کے ساتھ رات کے وقت ہیں تو وہ کمرے کے باہر آپ کو دن دکھا سکتا ہے۔ ایسے صوفیاء کرام کو وقت پر انتہائی اختیار حاصل ہوتا ہے۔ وہ بخاری بھی شاید ایک ٹائم ٹریولنگ پورٹل ہی تھا جس کے راستے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک نادیدہ ڈائمنشن سے اس دنیا میں داخل ہوئی تھی۔ اس موضوع پر آج کی سائنس ہاتھ دھو کر پڑی ہے اور پوشیدہ پورٹلز کھوجنے میں اربوں ڈالرز کی بھاری سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں سب سے زیادہ کام سوئٹزرلینڈ کی سرن لیبارٹری میں ہو رہا ہے، جس کو سرن پورٹل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں موجود دنیا کی سب سے بڑی مشین لارج ہیڈرون کولائیڈر یا LHC کے ذریعے ایسے پورٹل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن کے راستے دوسری ڈائمنشنز میں جایا جا سکے۔ ہالی ووڈ کی مشہور فلم ہیل بوائے اسی موضوع پر ہے، جس میں مطلوبہ پورٹل کی بجائے ایسا پورٹل کھل جاتا ہے جہاں کی دنیا کا ایک بچہ اس دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جس کو ہیل بوائے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آج کل ایک نظریہ بہت پاپولر ہے جس کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، جس کے مطابق ہماری دنیا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے ارد گرد بہت سی نادیدہ دنیا، اور ان میں جانے کے لیے ہمیں جو راستہ چاہیے اس کو ٹائم پورٹل کہا جاتا ہے، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا راستہ جو عام طور پر ایک سرنگ یا غار کے طور پر ہی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایسے پورٹل کو سٹار گیٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اب اس اونٹ نما کتے کی بات کرتے ہیں کہ وہ ابابیل کیسے بن گیا۔ ہالی ووڈ کی مشہور فلم سیریز ٹرانسفارمرز تقریباً ساری دنیا ہی اس بارے میں جانتی ہے۔ اس کی لیٹسٹ ایپیسوڈ بمبل بی کے نام سے آ رہی ہے، جس میں مشہور ریسلر جان سینا نے بھی کام کیا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی مخلوق دکھائی گئی ہے جو کسی دوسری دنیا سے ہماری دنیا میں آتی ہے، اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ جنات بھی ایک دوسری دنیا کی مخلوق ہیں اور جیسی چاہے شکل بنا سکتے ہیں، تو یہ اونٹ نما کتا تو لاہوتی دنیا کی مخلوق ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت اور اختیار دیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کا ابابیل یا کوئی اور روپ دھارنا عین حقیقت ہے۔ اب علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں
اندھیرے غار میں اڑتے اڑتے بہت دیر کے بعد ایک نیا جہان اور نیا عالم آ گیا۔ وہ ایسا عالم تھا کہ میں اس عالم کو الفاظ کے نقشے میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ انسان نہیں تھے، وہ جنات نہیں تھے، بس کوئی اور مخلوق تھی جسے میں کبھی نہیں جانتا تھا۔ اس عالم کی ہر شے انوکھی اور ہر چیز نرالی، اور میں اسے اپنے الفاظ میں سائنسی کہوں گا کہ یہاں جدید سے جدید سائنس بھی اس کے آگے ناکام اور بے حیثیت تھی۔ ہر چیز خودکار، ہر چیز لاجواب، نفرت، جھگڑے اور ناچاکی نام کی چیز اس معاشرے میں نہیں تھی۔ کیسا معاشرہ، عالم اور دنیا تھی، بس میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں بہت دیر وہاں رہا اور اس قدرت کے انوکھے نظام کو دیکھتا رہا۔ وہاں ان کے خاندان کے بے شمار اور لوگ ملے۔ میں لوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان تو نہیں کہہ سکتا، وہ اس عالم کے لوگ ہیں۔ اس انوکھی مخلوق میں سے ایک شخص کہنے لگا، آپ نے کبھی ارن تشتریوں کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اخبارات اور کتابوں میں ضرور پڑھا ہے۔ کہنے لگا، وہ ہمارا جہان ہے، اور اس جہان سے بعض اوقات ہم آپ کے جہان میں آتے ہیں، اور بغیر نظر آئے تو ہم اکثر آپ کے جہان میں آتے رہتے ہیں۔ چونکہ مکلی میں ہمارا آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو میں نے آپ کو بہت خلوص اور نور سے سورہ اخلاص مع تسمیہ پڑھتے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ ہم نے کتے کے بچے کی شکل میں اپنا خاص آدمی بھیجا۔ آپ نے اس سے محبت کی اور اسے پیار دیا اور اسے سکون دیا، اس کا احترام کیا۔ اگر آپ اسے دھتکار دیتے تو آج اس عالم میں کبھی نہ ہوتے۔ پھر ہم راضی ہو گئے اور آج آپ یہاں ہیں۔ کہنے لگے، اس سے قبل ہم آپ کی دنیا کے بے شمار لوگوں کو یہاں لائے ہیں۔ پھر ان کے نام گنوائے۔ جب وہ علامہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ علیہ کے نام پر آئے تو میں نے تصدیق کی کہ واقعی میں نے ان کے یہ حالات پڑھے ہیں۔ اس انوکھی مخلوق نے بتایا، انسانوں کے عالم کا جو شخص بھی سورہ اخلاص مع تسمیہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں پڑھتا ہے، ایک نہ ایک دن ہم اسے اپنے عالم کی سیر ضرور کراتے ہیں۔ ہاں، اس کی پشت پر کوئی باکمال مرشد ضرور ہونا چاہیے۔ میں عالم حیرت میں یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یا الہی، آپ نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین فرمایا، عالم نہیں فرمایا۔ واقعی ہمارے عالم سے ہٹ کر دوسرے عالم بھی ہیں جن کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ان کا ایک جوان کہنے لگا، آپ کی سائنس کی ترقی اگر ارب سال مزید ہو تو بھی ہماری ترقی سے آگے نہیں نکل سکتی۔ پھر انہوں نے اپنی ترقی کے وہ کرشمات دکھائے جو میری آنکھ نے نہ کبھی دیکھے، نہ کانوں نے کبھی سنے، نہ کبھی ذہن نے سوچا۔ بس وہ عالم حیرت ہی تھا جو الفاظ کیا، احساسات سے بھی بالا تر تھا۔ یہاں جو ارب سال کا ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی ٹائم اینڈ سپیس یعنی زمان و مکان کا سائنسی راز ہے۔ نہ جانے ان کے سال کا دورانیہ کیا ہے جو انہوں نے مثال میں بھی 1 ارب سال بولا ہے۔ دوسری دنیاؤں یعنی ڈائمینشنز کا زمان و مکان اور وقت ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہے، اس لیے اگر یہاں ارب سال کا ذکر ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ دوستو، کائنات کے راز جاننے کے لیے مطالعہ اور تحقیق بہت ضروری ہے، جن سے ہماری سوچ اور دماغ دونوں وسیع ہو جاتے ہیں، اور جب تک ہماری سوچ اور دماغ وسیع نہیں ہوں گے ہم علم کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے، اور یہ اسی کنویں کے مینڈک کی طرح ہوگا جس کے نزدیک ساری دنیا صرف کنواں ہی ہے۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کنویں کا مینڈک بننا ہے یا مطالعہ اور تحقیق سے کائنات کے رازوں کو جاننا ہے۔